انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی۔ فصلی لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن اطہر سے 6 اولادیں عطا فرمائیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں حضرت خدیجہ سے، اور 2 بیٹے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کاملہ کی حضور کے دونوں بیٹے وصال فرما گئے۔ آپ کے جب دوسرے صاحبزادے کا وصال ہوا تو قریش مکہ کفار انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ معاذ اللہ اپنے بغض اور عداوت کا بڑا کھل کے اظہار کیا۔ کل تک یہ لوگ صادق اور امین کہہ رہے تھے، اور آج جب ان کو دعوت دین دی ہے تو ان کی دعوتیں باہر آنے لگی ہیں۔ ان کی چونکہ عداوت تھی، بغض تھا، تو حضور کے دوسرے صاحبزادے جب وصال فرما گئے تو کہنے لگے کہ معاذ اللہ اب تو یہ ابتر ہو گئے، بیٹا ہی کوئی نہیں۔ جب تک یہ ظاہری طور پر موجود ہیں بات بنے گی، اور جب یہ چلے جائیں گے تو کون ہوگا ان کا مشن چلانے والا، کون ہوگا ان کا ذکر کرنے والا؟ بس معاذ اللہ خوشیاں منانے لگے، بغلے بجانے لگے۔ یہ کفار مکہ کا طریقہ ہے، قریش مکہ کا، مشرکین کا طریقہ ہے۔ مسلمان کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ اپنے مخالف کو مصیبت میں دیکھ کے تو خوشی کا اظہار کرے، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں۔ جس شخص کے ساتھ ہمارا کسی وجہ سے اختلاف رائے ہو جاتا ہے، وہ معاذ اللہ کسی مشکل میں گرفتار ہو جائے تو ہم بڑا اظہار مسرت کرتے، دیکھا نا اب جو ہو، میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا۔ ہمیں تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، کیوں؟ سجنا بھی تے مر جانا ہے، اوڑکتے دن آیا محمد اور کڑی نو ڈوب جانا ہے۔ اپنا رویہ کبھی بھی اتنا سخت نہ کریں، لہجے میں اتنی تلخی نہ لائیں کہ سامنے والے پہ مصیبت آ رہی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی کی مصیبت کو دیکھ کے خوشی کا اظہار کرو گے نا، اسے اللہ نجات دے دے گا، تمہیں مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ کبھی بھی اظہار نہ کریں، کبھی بھی کسی بھی موقع پر کسی کو مشکل میں دیکھ کر اس طرح کا رویہ اختیار نہ کریں۔ بہت سارے لوگ بغلے بجاتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، دیکھا نا فلانا الجھ گیا۔ یہ تو طریقہ مشرکین مکہ کا ہے، کفار کا طریقہ ہے یہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا تو کہنے لگے دیکھا نا، ہم نہ کہتے تھے اب کون ذکر کرے گا، اب کون نام لے گا؟ جب انہوں نے یہ لفظ کہے تو میرے اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا، اتنی حسین انداز میں، اتنی سونی صورت، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی ہے۔ یہ کوثر سے کیا مراد ہے؟ ایک تو کوثر سے مراد ہے وہ جام کوثر، وہ جنت کی نہر جس کی تیاری کستوری سے کی گئی، سونے جواہرات سے جس کو سجایا سنوارا گیا، جس کے پاس پیالے اس طرح پڑے ہوں گے، اتنے پیالے ہوں گے جس طرح آسمان پہ تارے چمکتے ہیں، اور پیاسی امت جائے گی تو حضور جام بھر بھر کے انہیں پلائیں گے۔ ایک تو کوثر سے مراد وہ حوض کوثر، جام کوثر، اور ایک کوثر سے مراد دین اسلام۔ مفسرین فرماتے ہیں کوثر سے مراد قرآن پاک، کوثر سے مراد اس امت کو دیے گئے وہ احکام کہ جو کرنے میں آسان ہے اور اجر ان کا زیادہ ہے۔ کوثر سے مراد نبی پاک کے معجزات، اسی کوثر سے مراد رب فرماتے حبیب انا اعطیناک الکوثر، جس طرح کی اولاد آپ کو دی ہے کسی کو نہیں دی۔ آپ کی بیٹیاں، آپ کے نواسے، آپ کے شہزادے، انا اعطیناک الکوثر۔ کیا شان ہے سیدہ زینب کی، کیا شان ہے حضرت رقیہ کی، کیا شان ہے ام کلثوم کی، سیدہ طیبہ طاہرہ ام کلثوم کی، کیا شان ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی، کیا مقام ہے مولا علی شیر خدا، کیا رتبہ ہے امام حسن کا، کیا مقام دیا ہے اللہ نے امام علی مقام امام حسین کو۔ ایک کوثر سے مراد حضور کی اولاد،
मुफस्सिरीन फरमाते हैं कौसर से मुराद रब फरमाता है महबूब जिस तरह के सहाबा आपको दिए हैं ना, दुनिया ढूंढेगी भी तो सिद्दीक़ अकबर जैसा नहीं मिलेगा, ज़माना तलाश भी करे तो फारूक आज़म जैसा पा ना सके, हज़रत उस्मान गनी की मिसाल दोबारा ना मिलेगी। और क़यामत तक मैदान भी सजेंगे, जंगें भी होंगी, लेकिन चर्चे और तज़किरे मौला अली शेर खुदा की तलवार के किए जाएंगे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कौसर का माना है हबीब आपको खैर कसीर अता कर दी, और करेंगे नहीं कर दी, करेंगे नहीं कर दी, दे दी महबूब खैर कसीर, आपको खैर कसीर दे दी। अब आप पता क्या करें, फसल्लि लिरब्बिका, आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ें। इसका शुक्राना ये है कि आप नमाज पढ़ें, वनहर और कुर्बानी करें। अल्लाह ने खैर कसीर दे दी, अब शुक्राने में नमाज पढ़ें और कुर्बानी करें। इन्ना शानिया का हुआ अबतर, आपका दुश्मन जड़ कटा है। अबतर अरबी में उस जानवर को भी कहते हैं जिसकी दुम कटी हुई हो, आपका दुश्मन दुम कटा है। अबू जाल की औलाद मरी तो नहीं थी सारी, बल्कि अबू जाल की औलाद में तो हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उसके बेटे थे, उन्होंने तो कलमा पढ़ लिया था, हुजूर के ग़ुलाम हो गए थे, पर कभी किसी ने कहा है मैं अबू जाल की औलाद हूँ। यजीद की कुछ सारी औलाद मर तो नहीं गई थी, कभी किसी ने कहा है मैं उसकी औलाद में से हूँ। दुश्मनों की जड़ कटती है, दुश्मनों की। उन्होंने तो कहा था कि इनकी औलाद कोई नहीं, इनका जिक्र कैसे होगा। दुनिया के किसी कोने में भी चले जाओ, हर जगह तुम्हें सैयद मिलेंगे, सादात मिलेंगे। और जहां तक जिक्र की बात है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह फरमाते हैं हबीब हमने आपकी खातर आपके जिक्र को बुलंदियां अता फरमा दी। हर घर गली, हर नगर, हर कोने रसूल पाक का तज़किरा हो रहा है। करना क्या है, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, आप नमाज पढ़े और कुर्बानी करें। कुरान पाक की आयत बताती है कि फसल्लि लिरब्बिका वनहर, पहले नमाज है फिर कुर्बानी है, यानी ईद वाले दिन पहले नमाज पढ़ेंगे फिर कुर्बानी करेंगे। ईद से पहले कुर्बानी क्यों नहीं कि अल्लाह ने पहले जिक्र ही नमाज का किया है, कुर्बानी का जिक्र ही बाद में, पहले नमाज फिर कुर्बानी। कुर्बानी शुक्राने में करें। मेरे अजीज, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना इसीलिए बड़े ज़ौक़ के साथ कुर्बानी का दर्स दिया था। वजह उसकी पता क्या है, इस्लाम कहते हैं कि अमीर बंदे अकेले अकेले खुशी ना मनाओ, बल्कि गरीबों को शामिल करो खुशियों में। छोटी ईद का मौका आया तो फितराना रख दिया साथ, करो ना खुशी, तो खिलाओ गरीबों को भी, दो उनको भी। हमारे यहाँ तो फितराना नहीं, ज़कात भी अक्सर लोग रमज़ान में ही देते हैं, इसको भी साथ शामिल कर लिया गया। आपके यहाँ घर में बेटा पैदा हुआ तो कहा अकीका कर लो, रिश्तेदारों को खिलाओ, दोस्तों को खिलाओ, गरीबों को खिलाओ। अगर आपने निकाह किया तो कहा वलीमा ज़रूर करना, खुशियों में दूसरों को शरीक करो। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वलीमा ज़रूर करना, चाहे बकरी का बच्चा ही ज़िबा कर लो, वलीमा ज़रूर करो, दोस्तों को, लोगों को शामिल करो। बड़ी ईद आ गई तो फरमाया ईद भी पढ़ो और कुर्बानी भी करो, लोगों को अपनी खुशियों में शामिल करो, रिश्तेदारों को भी दो, दोस्तों को भी दो, अपनों को भी दो और गुरबा को भी शामिल करो। हमने पता क्या किया है, आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे जैसे दौलत ज़्यादा आई लोगों के पास, उनके खर्चे बढ़ गए, हमारे अखराजात ज़्यादा हो गए, फिर हम बंद होकर रह गए अपने आप में। गरीब भी अपनी गरीबी में बंद है, उसे भी अगर कोई चीज़ मुयस्सर आती है तो वो अकेला कब्जा करना चाहता है, माजरत के साथ, नाराज़ नहीं होना, वो भी अपनी जगह बंद है, बांट के नहीं देता। अगर गरीब भी थोड़ा थोड़ा बांटे, दाएं बाएं देखे, तो फिर तो मेरे रसूल पाक का वो फरमान भी बड़ा खूबसूरत है कि हुजूर ने फरमाया कि गोश्त पकाओ तो शोरबा ज़्यादा कर लो, चलो पड़ोसियों को भी शामिल कर लो। तो गरीब भी अगर शोरबा ज़्यादा कर ले तो वो भी इस मामले में तो आ गया। अमीर ने क्या किया है, अमीर ने दोस्तियां भी अमीरों से लगा ली, ताल्लुकात भी अमीरों से बना लिए, ऐनक भी अमीरी की लगा ली, उसे नज़र ही कुछ नहीं आता। आप सदकात करें, खैरात करें। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजूर फरमाते हैं जब तुम सदका देते हो ना, अल्लाह तबारक व तआला बेनियाज है हर चीज से, लेकिन जब तुम सदका देते हो तो अल्लाह ताला अपने दाएं दस्ते कुदरत में तुम्हारा सदका लेता है।
اللہ ہاتھوں سے پاک ہے جو اس کی شان کے لائق. اللہ اپنے دست قدرت میں تمہارا صدقہ لے لیتا ہے. اور فرمایا جس طرح تم اپنے گھر میں بچڑا پالتے ہو نا، اس طرح رب تمہارے صدقے کو پالتا ہے. تمہارے صدقے کو اللہ پالتا ہے. شارحین حدیث کہتے ہیں یہ پلا ہوا صدقہ ملے گا تمہیں قیامت والے دن، اور یہ صدقہ دینے سے آپ طاقتور ہو جائیں گے. غریب کی مدد کرنے سے طاقتور ہو جائیں گے، آپ مضبوط ہو جائیں گے، آپ جری ہو جائیں گے، دلیر ہو جائیں گے. آپ چھپا کے صدقہ کر کے تو دیکھیں، روح طاقتور ہوگی، دل طاقتور ہوگا، سینہ طاقتور ہوگا، آپ کے مزاج میں روشنی آئے گی. کسی غریب بہن بھائی کو دے کے تو دیکھیں تو صحیح. جب اس کے آنسو بہتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ ان ایک ایک آنسوؤں کے قطرے میں 1 کروڑ دعا شامل ہے. یہ کام کریں تو صحیح، پر ہمیں بھولتا جا رہا. گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا، بھولتا جا رہا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین اللہ نے پیدا کی تو زمین ہلنے لگی. اللہ تعالیٰ نے میخیں بنا کے، قلعے بنا کے پہاڑ زمین کے اندر لگائے، پیوست کی. فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا کہ شاید سب سے طاقتور مخلوق ہی پہاڑ ہیں. اللہ نے لوہا پیدا کر دیا، پہاڑوں کو گویا کاٹ کے رکھ دیا. فرشتے سمجھنے لگے سب سے زیادہ طاقتور ہی لوہا ہے. اللہ نے آگ پیدا کر دی، لوہا بھی پگھلا دیا. فرشتے سمجھنے لگے شاید سب سے زیادہ طاقتور آگ ہے. رب نے پانی پیدا کر دیا، آگ بھی بجھا کے رکھ دی. فرشتے سمجھنے لگے سب سے طاقتور شاید یہ پانی ہے. رب کریم نے ہوا دکھائی، ہوا نے پانی کا رخ بدل دیا. فرشتے بار بار تعجب کر رہے تھے تو رب کریم نے فرمایا کتنا کچھ سوچو گے، میں تمہیں بتا ہی نہ دوں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے. یا اللہ بتایا جائے تو فرشتوں کو میرے رب کریم نے فرمایا ان ساری چیزوں سے زیادہ طاقتور تو میرا وہ بندہ ہے جو سیدھے ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اور دوسرے کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتا. وہ بڑا طاقتور ہے، وہ بڑا مضبوط آدمی ہے. وہ عید کی نماز پڑھنے جب نکلو نا، پلٹ کے ذرا لوگوں کے کپڑے ایک دفعہ دیکھ ہی لینا. جب عید والے دن صبح آپ نکلا کریں تو ذرا دیکھ ہی لیا کریں کس کس کا رنگ کیا ہے. آپ تھوڑا غور ہی کر لیا کریں. لیکن ہم نا اپنی ذاتوں میں اتنے مست اور محو ہو جاتے، خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. تھوڑا سا نیچے اتریں، تھوڑا سا لوگوں کا خیال کریں. تھوڑا سا آپ دیکھیں اسی وطن کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی غریبی انہیں پریشان کرتی ہے اور ان کی خودداری انہیں آمادہ کرتی ہے. وہ کشکول طلب بھی نہیں پھیلاتے. آپ خود سے تلاش کریں، آپ خود سے ڈھونڈیں، آپ مدد کا ذہن بنائیں، آپ دینے کا ارادہ کریں. دیکھیں میرا رب بڑا ہی کریم ہے. اور میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو سخاوت ہے نا، اس کی جڑیں جنت میں. اس نے سخاوت تھام لی، گویا اس نے تھام لیا وہ درخت جس کی جڑیں جنت میں. اور یہ جو کنجوسی اور بخیلی ہے نا، بخیلی، اس کی جڑیں جہنم میں. اس نے اس کو تھام لیا، اس نے دوزخ کو تھام لیا. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا کھانا کھلانے میں بڑے راضی ہوتے تھے اور حضور ترغیب دیتے تھے کھانا کھلانے کی. اگر یہ فکر جو حضور نے بیان کی یہ فکر ہمارے مزاج کا حصہ بنے تو دیکھیں کس طرح بات آگے بڑھتی ہے. اصحاب صفہ بیٹھے انہوں نے کھانا کھانا ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے جس کے پاس 2 لوگوں کا کھانا ہے نا وہ 3 کو ساتھ لے جائے، اور جس کے پاس 3 کا کھانا ہے وہ 4 کو ساتھ لے جائے، جس کے پاس 4 کا کھانا ہے وہ 6 کو ساتھ لے جائے. فرمایا 2 کا کھانا ہے تو 3 کو وہ پورا آئے گا. ہمارے ہاں اگر اعداد و شمار اکٹھے کیے جائیں نا تو ہمارے ہاں جتنا کھانا ضائع ہوتا ہے شادی پہ، بیاہ پہ، ولیمے پہ، عقیقے پہ، دعوت پہ، وہ ضائع ہونے والا کھانا اگر جمع کر دیا جائے تو کتنے غریب لوگ ہیں جن بیچاروں کو ہم اچھے کھانے میں شریک کر سکتے ہیں اور وہ بہترین غذا استعمال کر سکتے ہیں. کیوں کہ فرمایا 2 کا 3 کھا لو، 3 کا 4 کھا لو، 4 کا 6 لوگ کھا سکتے ہیں.
اس سوچ کو جو سوچ رسول پاک نے عطا فرمائی، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے سارے لوگوں کو کھانا میسر آتا ہے۔ ہم نے اب کیا کیا ہے؟ ہم نے دعوتیں بنائی ہیں تو امیروں کی، تحفے دینے ہیں تو دعوتیں بھی امیروں کی ہیں، اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی۔ تو ہر چیز میں ہم نے لیول بدل لیا ہے۔ میں بار بار گزارش کرتا ہوں کہ واپس لوٹیں، آپ ان جگہوں پہ آئیں جو جگہ ہماری اصل ہے، جو ہمارا بنیادی کام ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعوت ملعون ہے، لعنتی ہے، جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ آپ نے جھڑکی کوئی نہیں دینی، جب کوئی دروازے پہ گوشت لینے آ جائے، کھانا لینے آ جائے، کسی موقع پر کچھ لینے آ جائے تو جھڑکنا نہیں، آپ کا لہجہ ٹھیک ہو۔ کپڑوں کی دعوت نہ کریں، آپ گاڑیوں کی دعوت نہ کریں، انسانوں سے پیار کریں، اللہ کے بندوں سے محبت کریں۔ آپ دیکھیں کہ غرباء کے ساتھ جب آپ کا رویہ ٹھیک ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بڑے بڑے نصیبوں سے، بڑے بڑے رنگوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ابو جہل نے، ابو لہب نے مطالبہ کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، پر جب بھی آتے ہیں یہاں بلال حبشی بیٹھے ہوتے ہیں، صہیب رومی بیٹھے ہوتے ہیں، یہ غریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہمارے سٹیٹس کے لوگ بیٹھیں گے تو پھر ہم آئیں گے، ورنہ نہیں آئیں گے۔ رب رسول کا فیصلہ کیا آیا؟ فرمایا تم نے بیٹھنا ہے تو بیٹھو، نہیں بیٹھنا تو نہ بیٹھو، بلال یہیں بیٹھے رہیں گے، صہیب یہیں بیٹھے رہیں گے، عمار بن یاسر یہیں بیٹھیں گے، سلمان فارسی یہیں بیٹھیں گے، غرباء اسی مقام پہ رہیں گے، ان کو اٹھایا نہیں جائے۔ تو آپ یہ عید کا جو موقع ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کے بعد جتنے مواقع ہیں، اپنے غرباء کو نہ بھولیں۔ اور آپ کو پتہ ہے رشتہ دار سے صلہ رحمی کریں تو ڈبل ثواب ملتا ہے۔ اگر رشتہ دار غریب ہو تو ایک غریب کو دینے کا، ایک رشتہ نبھانے کا ڈبل اجر ملتا ہے۔ ہمارے اپنوں میں، بہن بھائیوں میں، چونکہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ناراضگی ہو جاتی ہے، اور وہ چھوٹی چھوٹی باتیں پھر اختلاف کا سبب بن جاتی ہیں۔ ان چھوٹی باتوں سے ہم ایک عقیدے کا، نظریے کا کسی جگہ اختلاف ہو تو بات اور ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے ویسے مسائل گھروں میں ہو جاتے ہیں تو ہم ان مسائل کی بنیاد پر اتنے دور ہو جاتے ہیں، اتنا وہ بد عقیدہ ہوا، نہ دین چھوڑ گیا، نہ کوئی اور مسئلہ ہوا، لیکن ہم نے اتنی دوریاں کر لیں کہ بہت سارے لوگ ہمارے دسترخوان سے کھا رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو ہماری جیب سے پل رہے ہیں، پر ہمارے اپنے ہم سے دور ہو گئے، ان کو ہم قریب نہیں کرتے۔ تو بھائی جس سے بھی آپ کا لین دین بڑھے گا، کہیں نہ کہیں تو کمزوری ہو ہی جائے گی۔ اپنوں کو اپنوں سے دور نہ کریں، انہیں دیں، انہیں نوازیں، ان کا خیال کریں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے رزق بھی زیادہ ہو، عمر بھی لمبی ہو، وہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، نبی پاک کے احسانات ہیں، پھر علماء، مشائخ، قرآن مجید کے تراجم، تفاسیر، احادیث کی شروحات لکھنے والے، ہمیں سمجھانے والے، جو ہمیں اللہ رسول سے جوڑتے ہیں، جو ہمیں وہ رستہ دکھاتے ہیں، ان لوگوں کے احسانات ہیں، ہمارے اساتذہ کے احسانات ہیں۔ اور دنیاوی احسانوں میں سب سے بڑھ کر جو ہمارے اوپر احسان ہے وہ ہمارے والدین کا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو، ان کا بھی شکریہ ادا کرو۔ مزاجوں میں تشکر کا جذبہ نہیں۔ وہ میں ایک دوست ناراض ہو گئے اپنے گھر سے، تو والد نے انہیں کہا ٹھیک ہے آپ الگ ہو جائیں، جو ان کا حصہ تھا وہ ان کو دے دیا۔ 4 بھائیوں میں سے ایک کو انہوں نے روانہ کر دیا۔ اب ظاہر ہے کچھ پریشان ہوئے، گھر چھوڑنا تھا تو ایک اور جگہ منتقل ہوئے، تو ان کے ایک دوست نے ان کی مدد کی اور ان کو انہوں نے کچھ دن اپنے ساتھ رکھا، پھر آہستہ آہستہ مواقع بن گئے اور جگہ ان کو مل گئی۔ تو وہ میرے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، تو ہم جو سادہ لوگ ہوتے ہیں، دیسی دیہاتی، وہ ہم نہ ایک بات ہی پکڑ لیتے ہیں ساری زندگی، اور تصویر کا دوسرا رخ دیکھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ کہنے لگے جی یہ میرا محسن ہے، اس نے اتنے دن مجھے گھر رکھا، کوئی 20-25 دن اس نے مجھے اپنے گھر رکھا، پھر اس نے میرے ساتھ تعاون کیا، پھر کاروبار چلانے میں میری مدد کی، پھر مجھے مکان لے کے دیا۔ 1-2 سال تک اس طرح اس نے مجھے سپورٹ کیا کہ میں ٹانگوں پہ کھڑا ہو گیا۔ اماں ابا نے تو مجھے نکال دیا تھا،
اور ان کے وہ شکوے بھی بیان کرنے لگا, شکایتیں بھی کرنے لگا. تو میں نے اسے کہا کمال ہے نا, جس نے 20 دن گھر میں رکھا وہ محسن ہے, اور جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا اس کے بارے میں تیرا رویہ ہی بدل گیا ہے. آپ غور کریں گے اور سمجھیں گے اس بات کو کہ 9 ماں نے پیٹ میں رکھا, اور کیا دکھ سہے, کیا تکلیف ہے. اور میں نے کہا اس نے 2 سال سپورٹ کی ہے, اور یہ تو تیرا محسن ہے. اور جس باپ نے اتنی سپورٹ کی کہ تیرے 3 بچے بھی ہو گئے, تو وہ بس 1-2 منٹ میں تو وہ چپ کر گیا. میں نے کہا تمہیں یہ سپورٹ نظر نہیں آئی؟ ہم جو پیر صاحب تک پہنچے, ہم جو استاد صاحب تک پہنچے, ہم جو دوستوں تک پہنچے, ہم جو رشتہ داروں تک پہنچے, ہم جو اولاد تک پہنچے, ہم جو سسرال تک پہنچے, ہم جہاں بھی پہنچے, اس پہنچنے میں پہلا کردار ہمارے ماں باپ کا ہے. یہ پہلی درسگاہ ہے. میرے والد صاحب اپنا نام نہیں لکھنا جانتے تھے, میری اماں اپنا نام نہیں لکھ سکتی تھی, لیکن میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کبھی مجھے موقع ملے تو 2 جلدوں میں کتاب لکھوں گا اپنے ماں باپ. میری والدہ کے بارے میں کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ کی اماں کیا ہے, تو میں کہوں گا میری اماں میرے لیے یونیورسٹی ہے, میری اماں میرے لیے اتھارٹی ہے. اس لیے کہ اس گود کے اندر بیٹھ کے جو سیکھا ہے وہ کہیں اور سیکھنے کو نہیں ملا. میرے والد صاحب میرے لیے اسکول آف تھاٹ ہیں, میری سوچوں پر پہلا اثر ان کا ہے. ہم نا مطلب وہ نئے نئے رنگ, نئے نئے انداز, نئی نئی چیزیں دیکھ کر پیچھے ہم ہر چیز بھولتے جاتے ہیں, اور نوے نہ یار بنائیے. میں نہیں جی اگوں آکھنا, اس لیے کہ میرا میاں صاحب سے یہ شکوہ ہے کہ تسی کمینہ ہی آکھ چھڑے ہے. یہ تو ثقیل لفظ ہے, صوفیاء ثقیل جملے استعمال نہیں کرتے, تو ثقیل ہے لفظ. یعنی آج کل بھی کسی کو کمینہ کہنا بڑا مشکل کام ہے نا. بندہ نالائق کہہ دے, بیوقوف کہہ دے, تھوڑا سا نا لفظ قابو میں ہے, لیکن کمینہ کہنا. لیکن میاں صاحب کہتے ہیں نوے نہ یار بنائیے ایویں وانگ. او بھائی تھوڑا سا نا اپنے ماں باپ کے لیے بازو بچھے ہوئے ہوں, محبت ہوئی ہو. اور یار میرے رسول پاک کریم محبوب علیہ السلام, معصوم آمنہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, نبی پاک علیہ السلام نے نا فرمایا جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں نہ کیا اس نے اللہ کا بھی کوئی نہیں کیا. اگر تو کسی کا احسان مند ہی نہیں, اگر تو کسی کا مشکور ہی نہیں, تو اللہ کا کیا شکر ادا کرے. حضور نے فرمایا جب کوئی تمہارے ساتھ نیکی کرے تو بہترین بدلہ دینے کی کوشش کرو. وہ بابا بلے شاہ صاحب نے نا کتے کی وفاداری کا بیان فرمایا ہے, اور بڑی سمجھنے والی بات ہے. بابا صاحب کہتے ہیں کہ کتا جو ہے نا اس کے ہم مالک ہیں, تو ہمارا بھی تو کوئی مالک ہے نا. فرماتے ہیں ایک روٹی کتے کو ڈالتے ہیں, دوسری مانگے تو کئی دفعہ لوگ جوتا بھی مار دیتے ہیں, لیکن خود مالک جو ہے کتے کا وہ پنکھے کے نیچے, اے سی کے نیچے سویا ہے, اور کتا جا کے صبح کسی درخت کے نیچے سوتا ہے, اور ساری رات مالک سویا ہوا ہے, یہ پہرے داری کر رہا ہے, اور کسی کو بھی اس کے گھر میں آنے نہیں دے رہا. کہتے ہیں تو کتے کا مالک ہے تو تیرا بھی تو کوئی مالک ہے نا. تو راتی جاگے تے شیخ صدامے, راتی تے جاگ دے کتے تیتھوں اتے, مالک دا در مول نہ چھڑ دے. وہ 4 سال بیماری آ جائے تو لوگ معاذ اللہ کے شکوے کرتے ہیں, اور تو جوتے مارتا ہے تو تیرا جانور تیرے گھر سے جانے کو تیار. لوگ بوری میں ڈال کے بند کر کے چھوڑ آتے ہیں, اسے پتہ ہے مالک چھوڑ گیا ہے, لیکن گھر آنے سے پہلے بلی پھر آ جاتی. راتی جاگیں تو شیخ صداویں, راتی جاگ دے کتے تیتھوں اتے, مالک دا در مول نہ چھڑ دے. پاویں مارو 100 جتے, ایک برکی دا قدر پچھانن, پاویں مالک ہوں من ستے. اے تیتھوں اتے رکھا سکھا کھا, دنے جا رکھاں وچ ستے. تیتھوں اتے اٹھ بلیا, چل یار منا لے, نہیں تے پھر بازی لے گئے نہیں کتے. اٹھ بلیا چل یار منا لے, نہیں تے بازی لے گئے. جنہاں تناں وچ عشق نہ رچیا, کتے ہونا تھی چنگے. اور ویکھو نا مالک دے کر راکھی کر دے, صابر بھوکے ننگے. اپنی زندگی میں کچھ مزاج شکر والا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو تم سے نیکی کرے اسے اچھا بدلہ دینے کی کوشش کرو.
اور حضور فرمانے لگے اگر بدلہ دینے کی طاقت نہ ہو تو پھر اس کے لیے دعا کرو، اور اتنی کرو اتنی کرو اتنی کرو محسن کے لیے دعا کہ تمہیں یوں لگے کہ تم نے حق ادا کر دیا ہے، پھر اس کے لیے دعا کرو، اپنے محسنوں کا شکریہ۔ اور یارو میرے نبی پر کوئی احسان نہیں کر سکتا، لیکن میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے تھوڑی سی بھی محبت کی نا، مدینے والے لینے گئے میرے نبی پاک کو ہجرت سے پہلے، تو حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، وہ کہنے لگے او مدینے سے لینے آنے والوں، نبی پاک یہاں بڑے معزز ہیں، ان کا بڑا اعزاز ہے، اگر تم محبوب کی حفاظت کر سکتے ہو تو پھر لے کے جانا۔ تو اہل مدینہ نے کہا کہ آپ ایک دفعہ بھیجیں تو صحیح، ہم تو اپنے اہل خانہ سے بڑھ کر حفاظت کریں گے۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں، ایک انصاری تھے حضرت ابو الحیثم، اٹھ کے نا حضور کے قریب گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ایک بات کر لوں؟ حضور نے فرمایا کر لو۔ عرض کی حضور ہمارے جن سے بھی تعلقات ہیں ہم سب سے بگاڑ لیں گے، حضور ہم صرف اور صرف آپ کی غلامی کریں گے، لیکن ایک ہلکا سا ڈر ہے، اگر اجازت ہو تو عرض کر لوں؟ حضور نے فرمایا کرو۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کل کو اگر آپ کو غلبہ ملے اور اللہ کے فضل سے ملے گا تو پھر ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی قوم کی طرف لوٹ آئیں تو پھر ہم سے یہ فراق یہ بچھوڑا سا نہیں جائے گا، حضور پھر آپ واپس تو نہیں آئیں گے۔ تو حضور نے ان کی بات سنی تو حضور مسکرا پڑے، فرمایا مدینے والوں سنو، کبھی نہ بھولنا میں تم میں سے ہوں اور تم مجھ میں سے ہو، چھوڑ کے کیوں؟ ہمارے ایک بزرگ سے کسی نے کہا تھا او تم لوگ مدینے زیادہ رہتے ہو، حالانکہ نبی پاک نے تو مکے میں زیادہ وقت گزارا ہے، 63 سالہ عمر مبارک میں سے 53 سال مکے میں گزارے، مدینہ طیبہ میں تو صرف 10 سال گزارے اور تم ہر وقت مدینہ کرتے ہو۔ وہ کہنے لگے جا کے اپنا کیلکولیٹر ٹھیک کر، تیرا یہ فلسفہ بھی ٹھیک نہیں، نبی پاک نے مکے میں 53 سال گزارے ہیں اور مدینے میں قیامت تک کے لیے ڈیرا لگایا ہے، جا کے کیلکولیشن ٹھیک کر۔ حضور نے فرمایا رہنا بھی یہاں ہے، دفن بھی یہاں ہونا ہے، قیامت میں اٹھوں گا تو میری قبر بھی مدینے سے کھلے گی۔